اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 13 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع احواءکم قد ضللت اذا وما انا من المقتدین۔ قل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں، ان کو صاف صاف بتا دیں، انی بے شک مجھے نہی تو منع کیا گیا ہے۔ نہی تو منع کرنا نہیں، کس چیز سے؟ ان کے آبودا میں عبادت کروں، الذین ان چیزوں کی تدعون جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، جن کے آگے تم دعائیں کرتے ہو، من دون اللہ ایک اللہ کے علاوہ، ایک اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، پکارتے ہو، مجھے ان کی عبادت سے اللہ نے منع کر دیا ہے۔ یعنی انی نہی تو بے شک مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبدا کہ میں عبادت کروں، الذین ان چیزوں کی تدعون جن کو تم پکارتے ہو، ہاں من دون اللہ ایک اللہ کے علاوہ۔ وہ اللہ کو بھی پکارتے تھے، اللہ کے ساتھ انہوں نے کافی سارے بنائے ہوئے تھے، ایک اللہ پہ وہ اعتماد ہی نہیں کر رہے تھے کہ ہماری ضرورتوں کے لیے ایک اللہ کافی ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں بھی ضرورتیں پیدا کی، اور جب میں بالکل معصوم تھا تب بھی مجھے پالتا رہا، وہ اللہ میں طاقتور ہو گیا ہوں تو ناکافی ہے۔ اس لیے وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارنا لازمی حصہ سمجھتے تھے۔ ساتھ ہی کہا صرف یہ نہ کہو اور اعلان کرو، کل میرے نبی یہ بھی اعلان کر دو، لا اتبع لا نہیں، اتبع میں اتباع کروں گا، میں نہیں اتباع کروں گا، احواءکم تمہاری خواہشوں کی۔ یہ جو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو نا، اس کی دلیل کو نہیں تمہارے پاس، صرف تمہاری خواہشات ہیں۔ انسان ہے کیا؟ خواہشوں کا مجموعہ ہے، جب وہ سنبھالتا ہے تو اس کی خواہشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے نفس کی خواہشیں شروع ہوتی ہیں، یہ بن جائے، وہ ہو جائے، یہ ہو جائے، اور ختم ہی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اگر بندے کی حالت بدل جائے تو پھر اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے، جیسے کل ہم نے پڑھا صحابہ کی کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ایک اللہ کی رضا چاہیے، اللہ راضی تو بس دونوں جان بن گئے، کوئی ہمیں دنیا کی اتنی پرواہ نہیں۔ اس لیے وہ خواہشات سے اوپر نکلتا ہے، نفس کو جو بندہ دباتا ہے تو قرآن کے قریب ہوتا ہے، اس کی خواہشیں آخرت والی بنتی چلی جاتی ہیں، دنیا سے نکلتا ہے۔ کیونکہ بندے کی خواہش ہے نا کہ میں پہلے نمبر پہ یہ کہ دنیا بن جائے، پھر ساتھ سارا بناتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو اب جنت میں جانے کے لیے اس کو اپنا وقت نکالنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے وہ آسان راہ ڈھونڈتا ہے کہ 2-4 بزرگ بھی رکھ لو، ان کو نذرانے شذرانے دیتے رہو، وہ کہ اللہ کے قریب کر دیں گے۔ بھئی اپنے اعمال کے سوا کوئی قریب چیز نہیں کرے گی۔ یا پھر اتنے گناہ کر بیٹھا ہے، ساری زندگی سوچتے آپ گناہ بڑے ہو گئے ہیں تو چلو آپ کوئی اور سہارا ڈھونڈ لو، اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے آپ کو بدلو۔ یہ اعلان ہے، کل میرے نبی یہ اعلان کریں، لا اتبع میں اتباع نہیں کرتا، میں نہیں پیچھے پیچھے چلتا، احواءکم تمہاری خواہشوں کی، میں تو جو وہی آتی ہے اس پہ چلتا ہوں نا، تمہاری خواہشوں کی میں اتباع نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اگر میں کروں، قد بے شک، ضللت تو میں تو گمراہ ہو گیا، ضللت تو میں راہ سے ہٹ گیا، اذن اسی وقت جب میں تمہاری خواہشوں کی اتباع کروں گا تو میں سیدھی راہ سے ہٹ جاؤں گا، ضلال تو گمراہ ہو جاؤں گا، اذن اس وقت، وما انا اور نہ میں رہوں گا من المعتدین ہدایت والے لوگوں میں، ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں رہوں گا۔ اگر میں ایک اللہ کے علاوہ
کسی اور کو پکاروں جس طرح تم ڈیروں کو پکارتے ہو تو پھر میں سیدھی راہ سے ہٹ جاؤں گا۔ آگے اور اعلان ہے، یا اللہ پھر راستہ کیا ہے؟ قل میرے نبی اعلان کر دو، انی بے شک میں اللہ اوپر ہوں، بینہ ایک واضح کھلی دلیل پر، یعنی میری زندگی دلیل پر ہے۔ اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہ اس کے دلائل ہیں سامنے، عقل دل گواہی دیتا ہے، لہٰذا میں ایک واضح دلیل پر، اس کا مطلب وحی قرآن مجید جو اللہ کی طرف سے صاف صاف ہدایت ہوتی ہے، مر ربی جو میری رب کی طرف سے ہے، یعنی قل کہہ دیجئے انی بے شک میں اللہ بینات ایک بینہ پر ہوں، ایک کھلی دلیل پر ہوں، وہ بھی مر ربی میرے رب کی طرف سے ہے۔ وَكَذَّبْتُمْ اور تم جھٹلا چکے ہو بہی اس کو، یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے میں تو اس کے اوپر چل رہا ہوں، یہی میری زندگی کا مطمع نظر ہے، اور تم اس کو جھٹلا چکے ہو۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ تم اس کو جھٹلا چکے ہو، تم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، کبھی جادو کہتے ہو، کبھی کچھ کہہ دیتے ہو۔ آگے ساتھ کہتے ہیں اگر یہ سچا کلام ہے، آج ان کو جواب صحیح دیا جا رہا ہے، تو پھر ہم 12 سال ہو گئے آپ کی بات نہیں مانتے، اور آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ جن کو تم عبادت کرتے ہو شرک کر رہے ہو، اگر ایسے کرتے رہے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو آیا تو کوئی نہیں، ہم پہ عذاب نازل تو نہیں، اب 12 سال ہو گئے، لے او عذاب۔ وہ خانہ کعبے میں دعائیں بھی کرتے تھے، غزوہ بدر سے پہلے بھی ابو جہل خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کے کہا، یا اللہ اگر وہ دین سچا ہے جو وہ لے کے آئے ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش کر۔ اتنا بندہ اپنے باپ دادا کے عقیدے کو ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے، عقل کا دروازہ نہیں کھولتا، تو اب وہ کہتے ہیں پھر ہم پہ عذاب نہیں آ رہا اگر ہم جھٹلاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، ما اندی ما نہیں ہے، اندی میرے پاس نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، ما تستعجلون ما جس کی تستعجلون تم عجلت کرتے ہو، جلدی مانگتے ہو، جس کی تم جلدی مانگ کر رہے ہو، بہی جس چیز کی، یعنی آئے عذاب پتھر برسے ہم پہ، یہ وہ کہتے تھے، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، اللہ نے مجھے عذاب دینے والا بنا کے نہیں بھیجا، جب چاہوں جس کو چاہوں عذاب دے دوں، یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں میرے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ انل حکم ان نہیں الحکم حکم اختیار، پوری کائنات میں حکم ہے ہی کسی کا نہیں، الا للہ سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کسی چیز پر کسی کا حکم نہیں چلتا، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کسی کا اختیار نہیں ہے، میرے پاس نہیں اختیار کہ تم جلدی کرو تو میں تمہیں عذاب دے دوں۔ ہاں یقصو قصہ بیان کرنا، یقصو وہ بیان کرتا ہے، اللہ بتاتا ہے، الحق کا حق، اللہ کے پاس صرف حق ہے، اللہ آپ بھی الحق ہے، سچ ہے، اور اس کی طرف سے جو وہ بیان کرتا ہے وہ حق ہے، یہ قرآن مجید حق ہے، وَهُوَ اور وہی خیر و بہترین ہے، الفاصلین فیصلہ کرنے والوں میں، فیصلہ بھی اس کا ہی بہترین ہے، اس کو پتہ ہے کتنی تمہیں مہلت دینی ہے، کتنے پھول آپ میں سے نیکی کی طرف کھیل جائیں گے، اور بعد میں جو باقی ماندہ ہوں گے ان کو میں نے کس شکل میں عذاب دینا ہے، پتھر برسانے ہیں یا اسی بلال کے ہاتھوں اسی ابو جہل کی گردن کٹوانی ہے، یہ اللہ کے پاس فیصلہ ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ آگے پھر ایک اور اعلان ہے، کل ان کو یہ بھی بتا دو، لو اگر انا بے شک عندی میرے پاس ہوتا، کہہ دو اگر میرے اختیار میں ہوتا، ما جس کی تستعجلون تم جلدی کر رہے ہو، جلدی مانگ رہے ہو، اگر وہ عذاب میرے اختیار میں ہوتا، بہی وہ چیز، لقضیہ تو فیصلہ ہو چکا ہوتا، قضیہ قاضی فیصلہ کرنے والا، لقضیہ ضرور فیصلہ ہو چکا ہوتا، الامر اس معاملے کا، بینی میرے درمیان و بینکم تمہارے درمیان، اگر وہ میرے اختیار میں ہوتا عذاب دینا
تو اس معاملے کا فیصلہ میرے اور تمہارے درمیان ہو چکا ہوتا۔ جتنا تم مجھے ستا چکے ہو، جتنا مجھے میرے ساتھیوں کو سزا دی ہے، میرے اختیار میں ہوتا اب تک ٹھا ہو چکی ہوتی۔ یہ اللہ کے اختیار میں، میں دعا بھی کروں، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے ایک نظام لکھا ہے کس کو کس سال میں کتنی مہلت دینی ہے اور کب پکڑنا ہے اس کو اور کیا اس کی پکڑ ہوگی۔ لہٰذا اگر وہ لو کھول کہہ دو، لو اگر انا عندی میرے اختیار میں ہوتا، ما تستعجلون جس کی تم جلدی کر رہے ہو، بہی وہ چیز، لقضی الامر ضرور لقضی ضرور قاضی بن فیصلہ ہو چکا ہوتا، الامر اس معاملے کا، بینی و بینکم جو میرے اور تمہارے درمیان ہے نا۔ تم کہتے ہو لاؤ ذاب، میں کہتا ہوں یہ اللہ کے اختیار میں ہے، مہلت ہے، کلمہ پڑھ لو، اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ واللہ اور اللہ عالم سب سے بہتر جانتا ہے بالظالمین ظلم کرنے والوں کو، کون ظلم کر رہا ہے شرک کر کے، کون ظلم کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کے، قرآن کو، اللہ کے پورے علم ہے۔ اور رہی اگلی بات، وَعِندَهُ اور اسی اللہ کے پاس ہیں مفاتیح، یہ جو مفاتیح ہے نا، یہ ایک ہوتا ہے فاتح مفتاح، اگر وہ زبر کے ساتھ ہو تو پھر چابی ہوتا ہے، اگر وہ پیش کے ساتھ ہو تو خزانہ ہوتا ہے، دونوں معنی ہیں۔ عندہ اسی اللہ کے پاس مفاتیح چابیاں ہیں، خزانے ہیں، الغیبی غیب کے، پوشیدہ چیزیں جتنی ہیں نا کہ عذاب آسمان سے آنا ہے، جو انسانی آواز سے بہر ہیں۔ اللہ نے انسان کو 5 آواز دی ہیں جو ایکٹیو ہے، جیسے آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، یہ اسی طرح زبان بول رہی ہے، یہ سارے 5 آواز ہیں۔ ان کی ایک رینج ہے، ایک حد ہے، جیسے دیکھنا ہوتا ہے نا بندہ کتنی دور دیکھ سکتا ہے، اس کی ایک حد ہے، کلومیٹر 2 کلومیٹر، اس کے آگے یہ دیکھ نہیں سکتا۔ اس طرح آواز سننے کی بھی ایک رینج ہے کہ اتنی بریک نہیں سن سکتا، اتنی سخت بھی نہیں سن سکتا، کوئی زیادہ زوردار دھماکہ اس سے بھی کان پھٹنے کے خطرے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے تمہارے آواز کو جو صلاحیتیں دی ہیں، جتنی تمہیں ضرورت ہے ہدایت کے لیے اتنی دے دی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کی آگے رینج ہے وہ غیب ہوتا ہے، غیب کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو غیب کی ساری کنجیاں، ساری پوشیدہ چیزوں کے خزانے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ غیب کے خزانے، غیب کی کنجیاں، چابیاں سب اس اللہ کے پاس ہے۔ لا یعلم نہیں جانتا ان چابیوں کو الا ہوا سوائے اس کے، اس ذات کے سوا کسی کے پاس ان غیب کی چابیوں کا، خزانوں کا علم بھی نہیں ہے۔ اور اس کا کتنا علم ہے اللہ کا، وہ تمہیں خزانوں کا علم کہتے رہے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، چھوٹی سی اللہ مثال دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ وہ اللہ جانتا ہے ما جو کچھ فی البر خشکی پر ہے، اتنی بڑی زمین خشک ہے، اس کے اوپر جو کچھ ہے سب کا اس کو علم ہے، کتنے جانور ہیں، کتنے درندے، کتنے پرندے، کتنے انسان، کتنے درخت، کتنے ریت کے ذرے، اس خشکی کے اوپر ہر چیز کا اس کو علم ہے۔ انسان کیا کر رہے ہیں، حیوان کیا کر رہے ہیں، کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، کیسے پیدا ہو رہے ہیں، ان کی ساری روزی کا سامان کر رہا ہے زمین کے اوپر خشکی میں بھی، والبحر اور سمندر میں بھی، جو کچھ سمندر میں ہے، یعنی 78% سمندر اندازہ لگایا 80% ہے، اس سمندر کی تہ میں کتنی مخلوقات ہیں، کتنے بچے دے رہے ہیں، کون حاملہ ہوئی ہے، کتنے انڈے دیے ہیں، کن سے بچے نکلنے ہیں، ان ساروں کی خوراک کا بھی انتظام کرنے والا اللہ ہے، ان کو موت دینے والا بھی اللہ ہے۔ لہذا یہ غیب کا ایک خزانہ اللہ بتا رہا ہے، وَيَعْلَمُ وہی اللہ جانتا ہے ما فی البر اس خشکی کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے سب وہ جانتا ہے، والبحر اور اس سمندر پانی کے اندر جو ہو رہا ہے سب کچھ اس کے علم میں ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ کوئی ماں کا لال جان سکتا ہے کہ سمندر میں کتنی مخلوقات ہیں، کتنی مچھلیاں ہیں، کتنے انڈے دے رہے ہیں، کتنی دیر وہ عوام کی خوراک کے لیے بڑی ہوں گی، اللہ اس حساب سے پیدا کر رہا ہے کہ مچھلیاں کھانے والے کھاتے رہیں۔ اس طرح بندے خشکی پہ نہیں جان سکے آج تک کتنے کیڑے مکوڑے ہیں، کتنی قسم کے ہیں، یہ اللہ کے علم ہے۔ اور اللہ ان ساروں کی نسل چلا رہا ہے باقاعدہ،
جس لیے اللہ علم کا ایک اشارہ تمہیں دے رہا ہے۔ یہاں تک اللہ کہتا ہے وما، اور نہیں تسقط کی گرتا، نہیں ٹوٹتا، نہیں گرتا، من ورقۃ، کوئی ورقہ، ادھر مراد ہے پتا، کسی درخت کا کوئی پتا بھی نہیں نیچے گرتا، الا یعلمھا، مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، بات تو چھوٹی سی ہے لیکن اس پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ ایک بیج انسان، اب بیج کا بھی آئے گا، بوتا ہے نا، اب اس سے تنا نکلتا ہے، تنے پہ شاخیں نکلتی ہیں، تنے کے ساتھ شاخوں کے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ شاخوں نے نہیں گرنا، لیکن شاخوں کے اوپر جو پتے لگتے ہیں، پتے کا جوڑ اللہ اس طرح لگاتا ہے، حالانکہ ہر پتا ایک فیکٹری ہے، یعنی ہر درخت کے پتے جو ہوتے ہیں وہ اس کی خوراک بنا رہے ہوتے ہیں، صرف جڑ سے پانی جا رہا ہوتا ہے، نمکیات، باقی سورج کی روشنی میں ساری مشینیں پتے کے اندر جا رہی ہوتی ہیں، پتے اس کی خوراک بناتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، پتے کا جوڑ اتنا نازک ہے کہ ایک خاص وقت تک وہ مشین چلتی ہے، پھر وہ ایک وقت آتا ہے وہ زرد پڑ جاتا ہے، پرزے کمزور ہوتے ہیں، اس کو اللہ گرا دیتا ہے اور اس کی جگہ نئی مشینیں پھر لگاتا ہے تاکہ اس درخت کے نئی زندگی ملے، پھر وہ نئے پھل، نئی کونپلیں جب آتی ہیں تو نئی فیکٹریاں لگ جاتی ہیں۔ اتنا کام ایک درخت پر اللہ کر رہا ہے، تو کتنے درخت ہیں، کتنے پتے ہیں پوری خشکی میں، تمہارے علم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں تم خالق اور مخلوق کو جوڑتے ہو؟ اللہ کہتا ہے وما تسقط من ورقۃ، کوئی درخت کا ایک پتا بھی ایسا نہیں جو گرتا ہو، الا یعلمھا، مگر اس کے علم میں ہوتا ہے کتنی طے ہوا میں لے کے وہ نیچے گرا ہے، اور آگے جا کے جو زمین اس کو کھاتی ہے اور اس کے پھر نامیاتی مادے اور کھاد بناتی ہے، یہ ایک ایک ذرہ جو زمین کھا رہی ہے اور اس میں جذب ہو رہا ہے، یہ اللہ کے علم ہے۔ اور کوئی ماں کا لال ہے، ایسے پتہ نہیں کیوں بندے عارضی ہستیاں بناتے ہیں۔ ساتھ آ گیا ولا حبۃ، اور نہ کوئی دانہ ایسا ہے، حبہ دانہ، گندم کا دانہ، چاول کا دانہ، نہیں کوئی دانہ، فی ظلماتی، اندھیروں میں، الارض، زمین کی تہوں میں، اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ وہ دانہ تم زمین میں بوتے ہو، تمہارے بونے سے پہلے زمین کے اندر اللہ نے اس کی خوراک رکھی ہوئی ہے، پورا ٹمپریچر اور خوراک موجود ہے، وہ اس کو ملتی ہے تو اگتا ہے۔ آپ فرش پہ اس کو ڈالتے ہیں، نہیں اگے گا۔ وہ اس اللہ کی تم موازنہ کرتے ہو جو زمین کے نیچے تمہارا دانہ بونے سے پہلے، جس طرح بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کا دودھ اللہ بنا دیتا ہے، ایسے تو ہر دانے کی نیچے خوراک اللہ زمین میں بناتا ہے، اس کو وہ خوراک ملتی ہے تب وہ تنا نکلتا ہے، وہ اللہ کے علم ہوتا ہے۔ وَيَعْلَمْ وَلَا حَبَّةٍ، نہیں کوئی دانہ ایسا، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں کے نیچے پڑا ہوا ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں، ایک رائی خسخاس کا دانہ اوپر گر جائے زمین پہ تمہیں نظر نہیں آتا، تو اللہ تو 7 اندھیروں کے نیچے اس کو پورا ماحول خوراک دے کے پھر اس کو اگاتا ہے، اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ ولا رطب، اور نہ کوئی تازہ چیز تر، ولا یابس، نہ کوئی خشک چیز، اور تازہ تر چیز اور خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے 50,000، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سال پہلے، قلم کو حکم دیا تھا کہ تو لوح محفوظ کے اوپر ہر چیز جو پیدا ہونی ہے لکھ دے، اس کی خوراک، عمر، تقدیر، سارے فیصلے اس اللہ نے کر دیے ہیں۔ وہ اللہ ہے، میں تو اس کی جو بین دلیل آتی ہے اس پہ زندگی گزار رہا ہوں۔ تم جن بابوں کے پاس جاتے ہو ان کی کوئی کہانی سناؤ نا کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا علم کیا ہے، تمہیں ان کے پاس چل چل کے جانا پڑتا ہے، اللہ کے پاس جانا ہی نہیں پڑتا۔ جب مرضی اپنے دل میں تارے جوڑو، اللہ کا خیال لو، اللہ سے باتیں شروع کر دو، اور ان کو کوئی دے کے آتے ہو، اللہ تمہیں دیتا ہے۔ کمال کے انسان ہو تم، اللہ آج اپنا علم بتا رہا ہے۔ کوئی تر چیز، کوئی خشک چیز جو بھی دنیا میں موجود ہے وہ ایسی نہیں جو فی کتاب مبین، جو اللہ رب العزت نے کھلی کتاب میں لکھی نہ ہو۔ اب اللہ ایک اور چیز کہتا ہے، وَهُوَ الَّذِي، وہی میرا اللہ جو ہے نا، وہی وہ ذات ہے، کیا کرتا ہے، یَتَوَفَّاکُم،
وہ تم کو چھوٹی موت دیتا ہے، یتوفا فوت کرتا ہے تم کو، اسے کہتے ہیں قبضے میں لے لیتا ہے۔ یہ جو 5 حواس ہیں نا جو ایکٹیو ہوتے ہیں، آنکھ دیکھتی ہے، زبان بولتی ہے، ہاتھ پاؤں سارے کام کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ معطل کر دیتا ہے۔ یہ چھوٹی نیند کی طرف اشارہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، یتوفاکم جو فوت کرتا ہے تم کو، نیند دیتا ہے تم کو، باللیل رات کے وقت۔ رات آتی ہے وہ اللہ تمہارے نزاع کو کے کام کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے اور تم موت کی آغوش میں چلے جاتے ہو۔ تبھی تو بندہ جب لیٹتا ہے تو کہتا ہے اللہم باسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام پہ مرتا ہوں اور تیرے نام پہ زندہ ہوں گا۔ تو گویا وہی سارے اعضاء اگر تمہارے ہیں تو کیوں معطل ہو جاتے ہیں؟ نہ بندہ چل سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، وہ آندے نے ستے ہیں تو مریا برابر۔ اللہ کہتا ہے وہ تم کو نیند دیتا ہے رات کے وقت، تمہاری یہ روح کو نکال دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، اسے علم ہوتا ہے، ما جرا تم جو تم کر کے آئے ہو، بن نہار سارا دن، دن میں جتنے کرتوت تم نے کیے ہیں، جو کام کیے ہیں وہ اس کے علم ہے۔ آپ اگر تمہاری جان دے تو روح واپس ہی نہ آئے۔ کتنے لوگ ہیں رات کو سوتے ہیں، صبح وہ سو ہی رہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پکے سو گئے ہیں، لیکن وہ اللہ جن کی چاہتا ہے روحیں پھر واپس بھیج دیتا ہے۔ یہ تم کیوں نہیں موت کو مانتے؟ روز یہ مرنا اور جگانا تم اپنے جسم کے اوپر آزماتے ہو کہ تم سو جاتے ہو، اللہ قبض کر لیتا ہے تمہارا شعور، کوئی تمہیں شعور نہیں ہوتا، اور وہ تمہارے دن کے کاموں کو جانتا ہے۔ ثم پھر یبعثکم، وہ تم کو اٹھاتا ہے۔ دیکھیں یہاں بھی بعث لفظ ہے جو مردوں کو بھی لے آتا ہے، اللہ پھر ان کو اٹھائے گا، یہ لفظ ہے ثم یبعثکم، پھر وہ تم کو اٹھاتا ہے، فیہ اسی دن میں، جب دن آتا ہے تو تم کو اٹھا دیتا ہے اللہ، وہی سارے اعضاء پھر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور تمہاری مشینری بھی اندر ساری تھکاوٹ دور ہو چکی ہوتی ہے، پوری ریچارج ٹیونک ہو چکی ہوتی ہے، کل کے دن کے لیے تم تیار ہو جاتے ہو۔ اتنی بڑی ذات کوئی تمہارا ایسا بوتا ہے جو تمہیں نیند دے اور تمہارے اندر کی تھکاوٹ کو دور کر کے صبح پھر ایکٹیو کر دے، تمہاری آنکھیں کان جو تھک چکے تھے صبح کام کرنے کے لیے پھر تیار ہے، وہ تم کو اٹھاتا ہے۔ کیوں اٹھاتا ہے؟ لِیُقْضَىٰ، تاکہ پورا کرے، آجَلٌ، تمہارا وقت، مسمن، جو لکھا ہوا ہے مقرر وقت ہے۔ اللہ نے جتنی تمہاری عمر لکھی ہوئی ہے اتنے منٹ، سیکنڈ، دن، سال اللہ نے پورے کرنے ہیں، اس لیے تم کو دوبارہ اٹھا دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر وقت تم پورا کرو۔ ثم، پھر جب وہ پورا ہو جائے گا نا، الیہ، اسی کی طرف، مرجعکم، تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ جس طرح تم چارپائی پہ اٹھ کے دوبارہ صبح ناشتہ کرتے ہو نا، ایسے ہی ایک دن تم نے اپنی آنکھیں ملتے ملتے اٹھ جانا ہے اور وہ اب محشر کا میدان ہوگا، اسی کی طرف تم جب پکی نیند اللہ سلا دے گا۔ موت یہ کچی نیند سلاتا ہے، روز تجربہ کرتا ہے کہ ایسے مرنا ہے، ایسے اٹھنا ہے، اسی طرح پکے سو جاؤ گے، اس طرح آنکھیں ملتے ملتے اٹھو گے، اور اس وقت کہو گے ایک دوسرے کو وہ کتنی دیر سویا گیا، وہ کہے گا ایک دن یا دن کا ایک حصہ۔ قرآن میں آتا ہے اس وقت یہ کہیں گے ہم کتنی دیر دنیا میں رہے ہیں، ایک دن یا دن کا ایک حصہ، بس اتنا ہی سوئے ہیں۔ بالکل ایسے آنکھیں ملتے ہوئے بندہ اٹھے گا، ثم الیہ مرجعکم، پھر بندہ اسی طرف لٹا دیے جاؤ گے۔ تو وہاں لٹانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو تم سے اداس ہے؟ نہیں، ثم ینبئکم، پھر وہ تم کو خبریں دے گا، ینبئ نبی سے، غیب کی خبریں جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو وہ پورا خبر نامہ ٹی وی پر LCD پہ لگ جائے گا۔ ثم ینبئکم، وہ تم کو ساری خبریں دے گا۔ یا اللہ کون سی خبریں؟ وہی بما کنتم تعملون، جو تم خود عمل کرتے رہے ہو، جو کام کرتے رہے ہو، وہ ساری خبریں اللہ تم کو دے گا کہ اذان ہوتی ہے تم نہیں اٹھتے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے تم دنیا داری میں گم ہو، ادھر آوازیں آ رہی ہیں تم کون سے قانون توڑ رہے ہو، کون سے اللہ پہ عمل کر رہے ہو، وہ ساری اپنی آنکھوں سے اپنی خبریں تم دیکھ لو گے، سن لو گے۔ ایک بار دہرائیے جی، کل انی نہیت، تو بے شک مجھے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین، کہ میں ان چیزوں کی عبادت کروں، ان کی بندگی کروں، تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو،
مجھے ان کی بندگی کرنے سے روکا گیا ہے۔ قل یہ بھی کہہ دیجئے لا تبعوا نہیں میں اتباع کروں گا اخواءکم تمہاری خواہشوں کی، یہ تمہاری خواہشیں ہیں، کوئی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، تمہاری خواہشوں کی نہیں اتباع کروں گا۔ قد ضللت بے شک میں گمراہ ہو جاؤں گا، اذن اسی وقت اگر میں ایسا کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ وما انا من المہتدین اور نہ میں پھر معتدین میں رہوں گا، ہدایت والے لوگوں میں نہیں رہوں گا۔ قل میرے نبی یہ کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربی بے شک میں تو میرے رب کی طرف سے جو کھلی دلیل آئی ہے قرآن، میں تو اس کے اوپر ہوں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ اور تم تو اس کو جھٹلا چکے ہو، تم اس کو جھٹلاتے ہو، میں اس کے اوپر قائم ہوں، اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ ما عندی میرے پاس نہیں ہے، ما تستعجلون بِهِ جس کی تم جلدی مانگ رہے ہو، جس کو تم جلدی مانگتے ہو عذاب وہ میرے پاس نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ نہیں ہے حکم سوائے اللہ کی ذات کے، نہیں ہے کوئی اختیار کسی کے پاس سوائے اللہ کے لیے۔ یقص الحق کا وہ صرف حق ہی بیان کرتا ہے، وہو خیر الفاصلین اور وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے کب کس کو تمہارے اوپر عذاب آنا ہے۔ قل یہ بھی کہہ دیجئے لو انا عندی اور اگر یہ میرے پاس اختیار ہوتا، ما تستعجلون جس کی تم جلدی کر رہے ہو، یہ میرے پاس اختیار ہوتا بہی اس کا لقضی الامر تو معاملے کا فیصلہ ضرور ہو چکا ہوتا، بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، یہ میرے کہنے سے نہیں، یہ اللہ کے پاس اختیار ہے۔ واللہ عالم بالظالمین اللہ ظلم کرنے والوں کا خوب علم رکھتا ہے، وہ مول دے رہا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ اسی اللہ کے پاس ہیں غیب کی ساری چابیاں، سارے خزانے، لا یعلمها کوئی بھی اس کا علم نہیں رکھتا، الا ہوا سوائے اسی اللہ کے اور کوئی علم نہیں رکھتا۔ وَيَعْلَمُ اگر اس کا علم دیکھنا ہے تو سنو، وہ جانتا ہے ما فی البر جو کچھ اس خشکی کے اوپر ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، والبحر اور جو کچھ پانیوں کے اندر ہو رہا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ وما تسقط اور نہیں کوئی گرتا من ورقۃ کوئی پتا الا یعلمها مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ ولا حبۃ نہ کوئی دانہ ایسا ہے فی ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں، ولا رطب نہ کوئی تر چیز، ولا یابس نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین مگر وہ روشن کتاب میں اللہ نے پہلے لکھ دیا، تو اللہ کا علم کتنا بڑا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اگر اب بھی نہیں سمجھ آئی تو سمجھو وہ ذات ہے، وَهُوَ الَّذِي اللہ ہی وہ ذات ہے، يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ جو رات کو تمہیں نیند دیتا ہے، تمہیں وفات دے دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ما جراتم جو تم نے کام کیے بالنہار دن کے وقت، جو تم رات کو نہیں حساب کرتے اللہ جانتا ہوتا ہے دن کے سارے کاموں کو۔ ثم یبعثکم وہ پھر تم کو اٹھاتا ہے فی اسی دنیا میں، وہ پھر تم کو زندہ کر کے اٹھا دیتا ہے۔ لیجزا تاکہ وہ پورا کرے اجل مسمى تمہاری معین مدت مقرر وقت جو زندگی کا لکھا ہوا ہے اس کو پورا کرے، تب صبح اٹھاتا ہے۔ ثم الیہ پھر ایک دن پکی موت آئے گی تو اسی کی طرف مرجعکم تم نے لوٹ کر جانا ہے، تو جب وہاں جاؤ گے ثم ینبئکم وہ پھر تم کو ساری خبریں سنائے گا، بما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شاہ صاحب بند کرے۔